السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو آباد کیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اتارا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت رسالت کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ انسانیت اور نبوت دونوں اکٹھے زمین پہ اترے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، اس وقت یہ بات ساتھ کہہ دی تھی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ضرور آئے گی، جو میری ہدایت کی فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پہ نہ کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غم زدہ ہوگا۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت وحی وہ انتہائی ضروری ہے۔ جس دور میں یا جہاں وحی نہیں ہے وہاں انسانیت بھٹکتی رہی ہے، بھٹکتی رہے گی۔ آپ بھائی یہاں تشریف لائے ہیں بالکل مختصر سے وقت میں، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنانے کے بعد، انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا ہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام پر وحی کا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا تھا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا ہے۔ اب ہم اگر سیدھے رستے پہ رہنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہتے ہیں، جس پر چلتے چلتے آگے جنت ملے گی، وہ رستہ وحی والا رستہ ہے۔ وحی کے علاوہ انسان کبھی بھی جنت والے رستے پہ چل نہیں سکتا۔ پوری دنیا میں صرف مسلک اہل حدیث ایک ایسا نظریہ رکھتا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہدایت اگر چاہتے ہو، صراط مستقیم اگر چاہتے ہو، پھر اس وحی کو لازم اور مضبوطی سے پکڑ لو، جس وحی کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا ہے۔ اور پہلے
پہلی ساری شریعتوں کو ختم کر کے قیامت تک کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کو بقا بخش کر اس کی حفاظت کی قسمیں اٹھا کر قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ رہنما بنا دیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اس شریعت کے، اس وحی کے پیروکار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہے۔ میرے بھائیوں، مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں، ہمیں بات سمجھ میں آ جائے۔ ہدایت چاہتی ہیں، صراط مستقیم چاہتے ہیں، تو ہر معاملے میں یہ دیکھو میں جو عمل کر رہا ہوں اس کی دلیل آسمان سے اترنے والی وحی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آسمان سے اترنے والی وحی آپ کی دلیل ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، اور اگر آسمان سے اترنے والی دلیل نہیں، وہ بندہ صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا۔ اس وحی کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے، جو کی گئی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو وحی ہے میرے پیغمبر آپ کی طرف کی گئی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم پر ہے، سیدھے رستے پر رہنا تو وحی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام سے کہا ہے قل، ان کو کہہ دو انما اتبع ما یوحى الی، میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں صرف جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، ہم صرف اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جو آسمان سے، اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے۔ ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں آجو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسی کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، لوگ بھٹک چکے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر ان کو کہو انما اتبع ما یوحى الی، جو میری طرف وحی کی گئی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ آپ دنیا میں، زندگی میں جو عمل بھی کریں، آپ دیکھیں اس کی دلیل وحی ہے کہ نہیں ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میں رفع الیدین کرتا ہوں، اس کی دلیل ہے کہ نہیں؟ حدیث مل جائے کرو، نہ ملے تو چھوڑ دو، لڑنے کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ جو وحی ہے نا، یہ دلائل ہے، یہ رحمت ہے، یہ مومنین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ ہم وحی کی اتباع کریں۔ یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جس سے بھی بات کریں اس کو یہی کہیں، ادب سے کریں، احترام سے کریں کہ آپ نے یہ بات کی ہے، اس کی دلیل لائیے۔ آپ معراج شریف مناتے ہیں، دلیل لائیے۔ شبرات مناتے ہو، دلیل لائیے۔ عید میلاد النبی مناتے ہو، دلیل لائیے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ساتھی کہنے لگا ساری رات تو ہم شبرات مناتے رہے، آپ نے درس میں کہہ دیا شبرات ہے ہی کوئی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ نہیں ہے تو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، نہیں ہے تو میرا قصور ہے۔ مولوی تو کہتے رہے ہیں ساری رات۔ میں نے کہا ان سے پوچھو نا، لاؤ ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت تو پیش کرو۔ وہی نہیں ہے تو چھوڑ دو، لڑنے کی تو بات ہی کوئی نہیں، وہی پہ آؤ نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بنی اسرائیل ہے نا، ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 و 70 ملتا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ میری امت، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَتَفْتَرِقُ عُمَّتِي عَلَى 73 امہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 گروہوں میں بٹ گئی ہے امت۔ بڑے بڑے گروہ ہیں، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے،
ہمبلی ہے، پھر اس کے نیچے حنفیوں کے اندر بڑے بڑے گروہ بن چکے، دیوبندی، بریلوی، پھر بریلویوں میں بڑے، پھر سہروردی، چشتی، قادری، بڑے بڑے گروہ بڑے، 73 گروہوں میں یہ امت بڑھ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، ایک گروہ صرف جنت میں جائے گا، صرف ایک گروہ، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک مولانا صاحب نے یہ حدیث بیان کی، کہنے لگے جدائی تو ہونی ہے، اختلافات تو ہونے ہیں، تفرقے تو ہونے ہی ہونے ہیں، اگر ہو گئے تو ہوا کیا ہے؟ تم اپنے تفرقے کی بات کرتے ہو، ہم اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں، کیا ہو گیا؟ یہ چلنے کام چلنے دو۔ میں نے کہا آدھی حدیث بیان نہ کرو، آگے بھی بیان کرو۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا، آپ نے فرمایا لیلھا کنہاریہا، شریعت کے اندر رات ہے ہی کوئی نہیں، طریقی کوئی نہیں ہے، لیلھا کنہاریہا، شریعت کی راتیں بھی دن ہیں۔ پوری حدیث بیان کرو۔ عزیز بھائیو ذرا پوری توجہ سے سننا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار۔ شیخ مولانا صفدر عثمانی صاحب تشریف لے آئے، ہمارے بزرگ استاد الاساتذہ ہیں، مناظر اسلام ہیں، مناظرین کے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، ان بزرگوں کا سایہ اللہ تعالیٰ ہم پر تاردیر رکھے، یہ رحمت کا سبب ہوتے ہیں بزرگ، ان کی قدر کریں، زندگی میں قدر کرنی سیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے جہنم میں جائیں گے، امت بٹ گئی ہے، تفرقوں میں جدا جدا ہو گئی، سارے جہنمی ہیں۔ یہ حدیث سنا کر کہتے ہیں یہ تو تفرقے ہونے ہی ہونے ہیں نا، ہر کوئی اپنے اپنے فرقے کی بات کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک گروہ جنت میں جائے گا، پوچھو صبح اپنے اپنے علماء سے پوچھنا، دوسری مساجد میں جا کر پوچھنا، جو ایک جنت میں جائے گا وہ بتاؤ۔ میں حیران ہوں، بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، چھپا جاتے ہیں، یہ حدیث بیان کر کے نا دیوبندی کہتا ہے اللہ کی قسم دیوبندیوں نے جنت میں جانے، بریلوی کہتا ہے بریلوی جنت میں جائے گا، شیعہ کہتا ہے جنت میں شیعہ جائے گا، اہل حدیث کہتا ہے جنت میں اہل حدیث جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام نہیں لیا، میں آپ کو حدیث مکمل سناتا ہوں، انشاءاللہ نکھیرہ آپ نے کر لینا ہے، فیصلہ آپ کے پاس ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 73 گروہوں میں 72 جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا ایک۔ وہ جنتی گروہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھ لیا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنت میں جانے والا کون ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یاد کر لو یہ الفاظ، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نظریے پر، جس عمل پر، جس عقیدے پر، جس منہج پر تھے، وہ جنتی گروہ ہے جس پر صحابہ تھے۔ نبی علیہ السلام کس چیز پر تھے؟ صرف آسمان سے اترنے والی وحی پر تھے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ اپنے پیغمبر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے پیغمبر وحی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپ سیدھے صراط مستقیم کے اوپر ہیں۔ وہ وحی ہے، وہی دو چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن ہے اور دوسری حدیث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے، جامع الصحیح کے اندر علامہ البانی بھی اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، اور دوسری روایت میں ترکت فیکم شیئین، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام پر جو وحی اتری، آپ نے سارا ہمیں بتا دیا، قرآن ہے، دوسری چیز حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا دو چیزیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، لن تذلوا ما تمسکتم بہما، جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ وحی کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کا عمل ہے، بس دین مکمل ہو چکا ہے۔
ہم سب تو پیروکار ہیں. اللہ شریعت بنانے والے. شریعت کون بناتا ہے؟ اللہ. ہم کون ہیں؟ ہم ماننے والے، عمل کرنے والے. رسول اللہ کون ہے؟ شریعت بتانے والے. میں آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں، اللہ ہمارے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے. شریعت کا معنی کیا ہے؟ قانون. دین کا معنی کیا ہے؟ قانون. لا، دین کہتے ہیں قانون کو، شریعت کہتے ہیں قانون کو. شریعت بنانا اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو شریعت بنانے کا اختیار نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے شریعت بنانے کا اختیار اپنے پیغمبر کو نہیں دیا. کوئی مولوی کیسے ہو سکتے ہیں شریعت کی باتیں بنائے، شریعت بنائے، فقہ ایجاد کرے، علماء کا بنچ بٹھائے اور فقہ ایجاد کرتا رہے؟ اللہ نے یہ اختیار تو اپنے پیغمبر کو نہیں دیا. اللہ اکبر کبیرہ. سعد بن ابی وقاص تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ، بدر کا معرکہ ہوا، لڑائی لڑی انہوں نے، ان کے بھائی شہید ہو گئے. حضرت عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں غصہ تو مجھے بڑا آیا، میں نے ایک کافر کو مار دیا. بدر میں مشرک کو مارے، جب مارا نا اس کی تلوار بڑی زبردست تھی، وہ بھی چلاتا رہا، میں نے چلائی، میں نے مار دیا، اسے مار دیا، واصل جہنم کر دیا. بعد میں اس کا سامان اٹھایا، تلوار اٹھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. کہا یہ میں نے ایک کافر کو مارا ہے، یہ اس کا سامان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار مجھے دے دو، مجھے بڑی پسند ہے، اس کو مارا بھی میں نے ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا زاہو من حیث اخذتہو، جہاں سے تو نے تلوار لی ہے وہی رکھ دے. حضرت سعد کہتے ہیں میں نے پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار مجھے دے دو، مجھے بڑی پسند ہے. آپ نے فرمایا زاہو من حیث اخذتہو، جہاں سے تو نے لی ہے وہی رکھ دے. کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ کہا اللہ کے نبی تلوار مجھے پسند ہے دے دو. نبی پاک نے کہا وہیں رکھ دے، جہاں سے لی ہے وہیں رکھ دے. سعد خواہش کر رہے ہیں، نبی پاک کے صحابی ہیں، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے، بدر کا معرکہ لڑنے والے صحابی خواہش کر رہے ہیں تلوار مجھے دے دو. اللہ کے نبی کہتے ہیں جہاں سے لی ہے وہیں رکھ دے. بعد کے اندر نبی علیہ السلام پر وحی اتری، سورۃ انفال، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول. یہ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو کہو مال غنیمت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے. اللہ نے اپنے رسول کو حق دے دیا. جب نبی علیہ السلام کو حق ملا نا کہ رسول جہاں چاہے تقسیم کر سکتے ہیں، اللہ نے اختیار دیا. آپ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، بلا کر کہا تو نے مجھ سے تلوار مانگی تھی، اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا تھا، یہ مال نہ میرے لیے ہے نہ تیرے لیے ہے، یہ اللہ کا ہے. جہاں اللہ حکم دیتا ہے میں تو وہی تقسیم کرتا ہوں. اب میرے اوپر وہی اتری، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، تو جو چاہتا تھا جا وہ تلوار تو لے لے. وہی اتری تو کہا لے لے، وہی نہیں اتری. سعد خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام تلوار نہیں دے رہے، وہی نہیں اتری، رکھ دے وہاں، برابر کی تقسیم ہوگی. اللہ نے وہی اتاری تو سعد کو تلوار دے دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ سننا تو ہوگا بار بار، ایمان کی تازگی کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے. اللہ ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اور میرے بھائیو اسلام ہے، یہ کوئی پاکستان کا قانون نہیں. بینچ بیٹھے، قومی اسمبلی کے ارکان بیٹھے، جو اسمبلی آئے تبدیل کرتی رہے، آئین میں ترمیم ہو رہی ہے، وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا. یہ شریعت ہے، اس کا اختیار نبی کو نہیں، تجھے مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مکمل ہے، دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے. خولا نبی علیہ السلام کے پاس آئی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر نے نا، میرے خامد نے مجھ سے زہار کی ہے، مجھے ماں کہہ دی ہے، انتی علیہ کظہر امی کہہ دی ہے. زمانہ جاہلیت میں طلاق سے پورا سمجھا جاتا تھا. جو کہہ دینا تو میری ماں لگتی ہے جدا کرنے کے لیے، ماں ہے، تیری پشت میرے اوپر ایسے حرام ہے جیسے ماں کی ہے، چھوڑ دیا. خولا بڑی پریشان ہوئی، نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہتی ہے میرے شوہر نے، اوس بن ثابت نے مجھ سے زہار کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جدائی ہو گئی. کہتی ہے میرے بچے ہیں، جوانی اس کے پاس گزاری، میرا کوئی حل نکالو، میں واپس اس کے پاس چلی جاؤں. کہا خولا یہ زہار کو جدائی سمجھا جاتا ہے، جدائی ہو چکی ہے، کوئی حکم نہیں اترا. خولا کہتی ہے کوئی بتاؤ، نبی کی صحابی ہے، نبی سے محبت کرنے والی، ایماندار ہے، مومن ہے، میرا کوئی حل.
अजीब मामला है। यहाँ मौलाना साहब से मसला पूछो, मौलाना सोच चुप है, मुक्तदी बोल रहा है। मुक्तदी बोलता नहीं है, पीर बोलता है, फकीर बोलता है। ये शरीयत नहीं है, ये तरीकत है, ये लंबी लाइन है, ये अंदरूनी लाइन है, वो अलग है, वो शरीयत और है, तरीकत और। शरीयत को पता लगे सारे तरीके ज़लाल मुबीन में अल्लाह के नबी है। खोला जुदाई हो गई, अल्लाह के नबी कोई हल बताओ। कहा खोला जुदाई तो हो गई। खोला नबी से जगर रही है, आसमान वाला सुन रहा है। खोला अफसोस करते हुए परेशानी के आलम में चली गई। हल अल्लाह के नबी ने कोई नहीं बताया। नहीं हल तो ना सही, हल नहीं तो ना सही। पैगंबर ने मसला नहीं बताया, वही नहीं, मेरे नबी नहीं बोलते। वही ना आए तो मेरे पैगंबर, वही ना आए तो नबी नहीं बोलते, मौलवी क्यों बोलते? और पूछो वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा। दो लफ्ज़ बोले अल्लाह ने। तुम्हारा नबी ना रस्ते से हटा है ना भटका है, पैगंबर सीधे रस्ते पर है। सितारे की कसम है, सितारा गिर के टूट सकता है, गुरूब हो सकता है, मोहम्मद सीधे रस्ते से नहीं भटक सकते। क्यों? मा यंतिकु अनिल हवा, मोहम्मद ख्वाहिश से बोलते नहीं। इन हवा इल्ला मोहम्मद जब बोलते हैं वही से बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वही से बोले। फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। पैगंबर वही को मजबूती से पकड़ लो, आप सिराते मुस्तकीम पर हैं, सीधे रास्ते पे रहना, वही को पकड़ लो। खोला चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने हमें बड़े बड़े जमात के हीरे दिए हैं। मुकर्रर ज़ीशान मौलाना इनामुर रहमान मोहम्मदी साहब आपके सामने तशरीफ लाए हैं। बड़ी बड़ी जगहों पे जाते, खिताब करते हैं, तकरीरें करते हैं। अल्लाह ताला जवानी में बरकत अता फरमाए। ये जवानी है, मेहनत करो जितनी कर सकते हो, दावत व तबलीग का काम करो, अल्लाह की रजा के लिए करो। अल्लाह आपका तकरीर करना, अल्लाह ताला आपका दावत व तबलीग का काम करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अजीज भाइयों, थोड़ा सा टाइम 2-3-4 मिनट रह गए, जरा तवज्जो दे मुझे। खोला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक ने मसला नहीं बताया, हल नहीं बताया। खोला परेशान है, कोई हल नहीं बताया। अल्लाह ताला आसमान से सुन रहे हैं। अल्लाह ने फिर वही उतारी अपने पैगंबर पे, वही आई है, वही आई। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। नबी ने कहा मुझे मसला बताओ। नबी पाक ने मसला नहीं बताया। खोला बड़ी परेशान हुई, अल्लाह को कहती अल्लाह मेरा कोई हल। व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा इन्नल्लाह समीउम बसीर। अल्लाह ने सुन लिया, आसमानों पे सुन लिया, खोला के मसले को हल कर दिया। जो अपनी बीवी को माँ कह देना, वो हाथ लगाने से पहले, बीवी को दोबारा लौटाने से पहले 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। अल्लाह ने मसला उतार दिया, गुलाम आजाद करे। अल्लाह ने ज़िहार का मसला उतारा। जब वही उतरी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खोला को बुलाया, बुलाकर कहा अल्लाह ने तेरा मसला हल कर दिया है। अपने शौहर को जाकर के 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, गुलामियां आजाद करे। अल्लाह ने मसला हल कर दिया है तेरा। जब वही उतरी तब पैगंबर बोले, जब वही नहीं उतरी मेरे नबी ने मसला नहीं बताया। नबी अलैहिस्सलाम ने मसला नहीं बताया। और मेरे भाइयों, मेरा वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है, सिर्फ 25 मिनट मिले। मैंने आपके सामने कुरान और हदीस बयान किया है, और तो कोई बात नहीं ना की। यही है सीधा रास्ता, यही है अहले हदीस का नजरिया, यही है मनहज। याद रखो, अल्लाह ने कुरान मजीद में यह कह दिया है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादी मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुअम्मिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला। जो नबी और मोमिनों के रास्ते के अलावा कोई और रास्ता तलाश करेगा, जिधर जाता है जा, जिधर जाता है जा। व नुस्लिही जहन्नम, हर रास्ते के एंड पे जहन्नम है। एक रास्ता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक लाइन खींची सीधी, बाई तरफ बड़ी लाइनें खींची। एक रवायत तिरमिज़ी में 4 लाइनें खींची, 4। बाद में मुहद्दिसीन ने लिखा 4 बड़े बड़े फिरके बनने थे, उनसे आगे नीचे उतरने थे। एक सीधा लाइन सीधी खींची, शॉर्टकट रास्ता खींचा। और आपने पता क्या कहा? व अन्ना हादा सिराती मुस्तकीमन, ये मेरा सीधा रास्ता है। सीधा रास्ता कौन सा है? कौन सा है? बोलो तो सही ना। तकरीर एंड हो गई है मेरी, खत्म है। कौन सा सीधा रास्ता? वही वाला सीधा रास्ता कौन सा है?
فاستمسک، صبح اٹھ کے بار بار یہی یاد پڑھنی ہے، فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، میرے پیغمبر وحی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے رستے پہ چلتے رہو، ولا تفرقوا، جدا نہ ہونا، اگر الگ الگ رستوں پہ چل نکلے نا، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چشتی، سہروردی، پتہ نہیں کون کون سا معاملہ تم نے نکالا، نکل گئے نا، فتفرق بکم عن سبیلہ، سیدھے رستے سے یہ رستے ہٹا دیں گے تم کو، سیدھے رستے پہ چلنا چاہتے ہو نا، پانچوں نمازیں میں پڑھا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے رستے پہ چلا، سیدھا رستہ ہے کون؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔